بکمالہ کشف الدجى بجمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جميع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ کو سننے اور سنانے سے قبل نہایت ادب و احترام کے ساتھ نبی کریم رؤوف الرحیم سرور کائنات فخر موجودات ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلى آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ آج ہم اور آپ یہاں مسجد دارالعلوم محبوب سبحانی میں اس مختصر سی پاکیزہ بزم میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ مجھ سے بیشتر آپ نے اپنے ہی ایک ساتھی سینئر ساتھی مولانا ارمان سبحانی متعلم درجہ فضیلت سے آپ نے بڑی ہی پرمغز گفتگو سماعت فرمائی۔ میں بھی دو چند باتیں انشاءاللہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ہم ہندوستانی بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ الحمدللہ مذہب اسلام سے وابستہ ہیں، تو ہم پر دوہری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنا ہندوستانی ہونا اور ہندوستانیت اسی کے ساتھ ساتھ اپنا مسلمان ہونا اور اپنا اسلام، ان دونوں کو بیلنس کر کے چلیں، دونوں کے درمیان اچھا توازن قائم رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ 15 اگست ہو یا 26 جنوری، 12 ربیع النور شریف کی تاریخ ہو یا 11ویں ہو یا آنے والی چھٹی شریف، یہ مختلف اوقات ان کو منانا، ان میں محفلیں منعقد کرنا، ان سب کے پیچھے عظیم مقصد ہونا چاہیے۔ صرف اوروں کی دیکھا دیکھی ہم نے پروگرام کر لیا اور ثبوت دے دیا کہ ہم سنی ہیں یا ہم ہندوستانی ہیں، نہیں، بلکہ ہماری ان خاص مجلسوں کا مقصد ہو، اس مقصد پر گفتگو ہو اور ان مجلسوں سے ہم وہ چیز لے کر جائیں۔ چونکہ آپ طبقہ علماء سے کسی قدر تعلق رکھتے ہیں، ہم اور آپ سبھی علم دین کے متوالے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، تو ہم پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم علمی حیثیت سے ان مواقع کو استعمال کریں اور ان مواقع سے فائدہ اٹھانے کی۔ خطبہ مسنونہ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اسی مضمون کی طرف نشاندہی کرنے کے لیے قرآن کریم میں رب کریم ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم بہترین امت ہو جو بھلائیوں کا، نیکیوں کا حکم دیتی ہے اور برائیوں سے روکتی ہے۔ تو اللہ کریم نے امت محمدیہ علی صاحبہ صلاۃ و تسلیم کو بہترین امت اس معنی کر ارشاد فرمایا کہ ہمارے پیارے آقا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل اللہ تعالی نے تبلیغ دین کی عظیم ذمہ داری انبیاء کرام کے سپرد فرمائی۔ یہی وجہ تھی کہ متعدد ایسی قومیں بھی ہیں کہ جن میں اللہ نے ایک سے زائد انبیاء کرام کو بھیجا، تو اس زمانے میں اللہ تعالی نے تبلیغ دین کی عظیم ذمہ داری صرف انبیاء کرام کو عطا فرمائی۔ لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب خاتم النبیین بن کر تشریف لائے، اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا
تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، امت کے علماء کو اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا تم بہترین امت ہو، اس لیے کہ بہترین جو اللہ کی بارگاہ میں انسانوں میں جو سب سے بہترین جماعت ہے انبیاء کرام کی، اس جماعت کا جو فریضہ تھا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، وہ فریضہ اب اس امت کے علماء اور اس امت کی عوام بھی انجام دیں۔ سبحان اللہ۔ تو بہترین عمل کی بنیاد پر بہترین امت کا خطاب دیا گیا کہ تم تأمرون بالمعروف، تم امر کرتے ہو معروف باتوں کا، بھلائیوں کا، اور روکتے ہو برائیوں سے۔ اب اس سلسلے میں متعدد احادیث بھی ہیں، تفسیری اقوال بھی ہیں جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ عام مسلمان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرے، اور خیر خواہی یہی ہے کہ نیکیوں پر مدد کرے اور برائیوں سے روکے۔ یہ عام مسلمان کی بھی ذمہ داری ہے۔ جب عام مسلمان کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ اس طرح خیر خواہی کا معاملہ کرے، تو وہ مسلمان جو علماء کی صف میں شامل ہیں، جنہیں وراثت انبیاء کا تاج پہنایا گیا ہے، ان کی ذمہ داری کس قدر بڑھ جاتی ہے۔ ان کی ذمہ داری یقیناً بڑھ جاتی ہے کہ اب وہ قوم کے رہنما ہیں، رہبر ہیں، جس طرف وہ جائیں گے قوم ان کے پیچھے چلے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ جو قوم کا رہبر ہو، پیشوا ہو، وہ صفت انبیاء کے مطابق امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر قائم رہے۔ ہمارے اکابرین، ہمارے اسلاف جہاں رہے، جس حالت میں رہے، جس پوزیشن میں رہے، ہمیشہ قوم کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیا۔ وہ چاہے بہت ہی بہترین حالات ہو، مسلمانوں کے عروج کا زمانہ ہو یا مسلمانوں کی پستی اور رسوائی کا زمانہ ہو، ہر ماحول میں ہمارے اکابرین نے، ہمارے اسلاف نے، جو علماء ربانیین تھے، انہوں نے اس فریضے کو انجام دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج جب آزادی کے حوالے سے ہم اور آپ گفتگو کرتے ہیں تو ہم ضرور یہ باتیں یاد رکھتے ہیں۔ ہمارے بڑے علماء، اسکالرز بیان بھی کرتے ہیں کہ جنگ آزادی میں مسلمانوں میں سب سے بڑا حصہ علماء کی جماعت ہے۔ یہ علماء جنہوں نے جنگ آزادی کے موقع سے انگریزوں سے اس ملک کو آزادی دلانے کے واسطے سے بڑی قربانیاں پیش فرمائی۔ ابھی مجھ سے پیشتر آپ نے مولانا ارمان سے سنا کہ تقریباً 2 لاکھ سے زائد علماء نے تو صرف بنگال کی سرزمین پر قربانیاں پیش کی۔ یہ جو علماء نے اس بڑی قربانیاں پیش فرمائی، یہ بھی تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر کے فریضے پر عمل تھا۔ لوگوں کو برائیوں سے روکنے اور بھلائیوں کی طرف لے جانے کا ایک عمل تھا کہ اسلام کبھی غلامی کو فروغ نہیں دیتا۔ اسلام نے ہمیشہ ایک نفس کی، ایک شخص کی عزت کا خیال رکھا اور ہر شخص کو باعزت طریقے پر زندگی گزارنے کے اصول عطا فرمائے۔ اسلام فطری طور پر شخصی آزادی کا قائل ہے، لیکن ایسی شخصی آزادی جو دوسروں کی تکلیف کا باعث بنے، جو درندہ صفتی کا باعث بنے، اس سے اسلام نے روکا ہے۔ لیکن شخصی آزادی کی اسلام نے تائید کی۔ اسی شخصی آزادی کو لے کر ہمارے اکابرین نے اس ملک سے انگریزوں کو بھگانے کی تیاری کی۔ ان کے خلاف سب سے پہلے جنگ کا اعلان اگر کسی قوم نے کیا، کسی قوم کے پیشواؤں نے کیا، تو وہ مذہب اسلام کے ماننے والے مسلمان تھے، اور مذہب اسلام کے پیشوا علماء کی جماعت تھی۔ جماعت علماء نے سب سے پہلے جہاد کا اور ان انگریزوں کو ملک سے بھگانے کا اعلان کیا۔ ان کے خلاف مسلمانوں کو یکجٹ ہو کر اتحاد کے ساتھ جد و جہد کرنے کی تلقین کی۔ حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس زمانے میں آپ مفتی اعظم تھے، ملک بھر میں آپ کی بات تسلیم کی جاتی تھی، عام عوام بھی آپ کے فتاوی اور آپ کی بیان کردہ احکامات پر عمل کیا کرتے تھے۔ سب سے پہلے آپ نے دہلی کی جامع مسجد سے ان انگریزوں کے خلاف جنگ کا اعلان فرمایا، سب سے پہلے۔ اور اس کے بعد پھر لگاتار بڑے بڑے اکابرین اس زمانے کے جو علماء تھے، ان سبوں نے نہ صرف اعلان کیا بلکہ میدان عمل میں اتر کے لوگوں کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیا، خود بھی قربانیاں پیش کی۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف 2 لاکھ 4 لاکھ علماء نے قربانیاں پیش کی، یقیناً مسلمان عوام نے بھی قربانیاں پیش کی، لیکن یہ عوام اس وقت قربانی کے لیے تیار ہوئی جب ہمارے علماء نے اپنی گردنیں نچھاور کرنے کے لیے خود کو میدان میں اتارا۔ علماء نے سب سے پہلے آگے بڑھ کر اتارا۔ میرے عزیزوں، آزادی کا جشن منانا شرعی اعتبار سے ہمارے لیے جائز ہے،
اسے منایا جا سکتا ہے، اس لیے کہ ہمارا مذہب شخصی آزادی کی تعلیم دیتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے مذہب پر بہت سارے اعتراضات ہوتے ہیں، یہ بھی ایک اعتراض ہوتا ہے کہ اسلام نے غلامی کو فروغ دیا، اسی وجہ سے اسلام کی شرعی قوانین کے جو مجموعے ہیں، جو فتاویٰ ہیں، ان کتابوں میں غلامی کے حوالے سے مخصوص ابواب ہیں جہاں ان کے احکامات لکھے گئے۔ ان باتوں کو لے کر مستشرقین نے اعتراض کیا، شدید اعتراض کیا۔ اب اس نئی نسل میں، نئی پیڑھی میں سوشل میڈیا پر انہی اعتراضات کو بار بار چلایا بھی جاتا ہے، غلامی کی باتیں لائی بھی جاتی ہیں۔ اب ضرورت ہے کہ آپ اور ہم جیسے نئی پیڑھی کے علماء اب ایسے اعتراضات کا دندان شکن جواب دیں۔ یہ جنگ آزادی کا موقع ہمیں اس بات کو بتاتا ہے کہ مذہب اسلام نے شخصی آزادی کی ہمیشہ تعلیم دی ہے، اور مذہب اسلام کے علماء نے شخصی آزادی کی حمایت کی ہے، اس کے لیے اپنی تن من دھن کی قربانیاں پیش فرمائی۔ تو فضل خیر آبادی ہو یا ہمارے اکابرین علامہ سید کفایت علی کافی ہو، یہ سارے علماء نے اسی بات کو لے کر قربانیاں دی۔ ایک اور بڑا اہم پہلو جو ابھی سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے، میں بے ربط بھی باتیں کچھ کر لوں گا شاید، اس لیے کہ وقت بھی کم ہے اور مضامین کافی تعداد میں ذہن میں سمائے ہوئے کہ کیا کچھ آپ تک پہنچا دیا جائے۔ تو اسی درمیان ایک جو گفتگو ابھی سوشل میڈیا پر جاری ہے، کیونکہ اس وقت آپ بھی غالباً سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے، بڑی تعداد ہمارے طلبہ کی جڑ چکی ہے اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں، سوشل میڈیا پر جاری ہے کہ 26 جنوری یہ جمہوریت کے نفاذ کا دن ہے۔ اچھا، ایک فرق آپ کو پہلے بتا دیں پھر، اس لیے کہ مجھ سے پیشتر خطیب نے دو ایک جملے اس طرح کے ادا فرمائے، میں ایک فرق بیان کر دوں کہ ہم ہندوستان میں ہندوستانی مسلمانوں یا ہندوستانی عوام دو طرح کا جشن مناتے ہیں، ایک 15 اگست یوم آزادی اور ایک 26 جنوری یوم جمہوریہ مناتے ہیں۔ ملک ہندوستان انگریزوں سے آزاد ہوا کتنی تاریخ کو؟ 15 اگست سن 1947۔ تو ہمارا ملک آزاد ہوا 15 اگست 1947 کو، لیکن اس ملک میں قانونی اعتبار سے ہر ایک کو اپنے مذہب کے مطابق جینے کا حق یہ قانون کے جمہوریت کے نفاذ کے بعد ہوا۔ اسی لیے 26 جنوری کو یوم جمہوریہ منایا جاتا ہے۔ آزاد تو ملک ہو گیا تھا 1947 میں، لیکن 1950 26 جنوری کو یہاں پر قانون، ملکی قانون، جمہوری قانون نافذ کیا گیا۔ آپ کو معلوم ہوگا دنیا کی حکومتوں میں مختلف قسم کی حکومتیں، کہیں بادشاہت چلتی ہے، کہیں ڈکٹیٹرشپ ہے، کہیں جمہوریت ہے، کہیں تانا شاہی ہے، کہیں کمیونسٹ نظام ہے۔ تو اس طریقے سے مختلف نظام ہیں حکومتوں کے۔ ہمارے ملک ہندوستان میں انگریزوں کے آنے سے پہلے بادشاہت چلتی تھی، بادشاہ، مہاراجا یہ سب ہوا کرتے تھے جو حکومتیں کرتے تھے، اور کچھ زمانہ وہ بھی رہا جب جو ہے بڑے بڑے جاگیرداروں نے بھی حکومت کی، کچھ راجاؤں نے حکومت کی، کچھ نوابوں نے حکومت کی۔ اس طرح شخصی حکومتیں اس ملک میں قائم رہی، متعدد طریقے پر الگ الگ رنگ لے کر، الگ الگ روپ لے کر شخصی حکومتیں قائم رہی۔ انگریز آئے، انہوں نے ڈکٹیٹرشپ کے ساتھ حکومت کی، جبر اور استبداد والی حکومت کی، بس ہم اور ہماری ہی چلے گی یہ والی حکومت کی، کسی کی سننا اور کسی کی بات کو اپنی خاطر میں لانا یہ ان کے یہاں نہیں ہوتا۔ جب انگریز گئے تو اب یہ طے کرنا تھا کہ انگریزوں نے جیسی حکومت کی، ملک کی حکومت اس طریقے پر چلے گی یا پھر بادشاہی نظام ہوگا۔ اگر بادشاہی نظام ہوگا تو کون بادشاہ ہوگا، کس خاندان سے ہوگا، پھر بادشاہت منتقل کیسے ہوگی، سارے مراحل ہیں۔ تو اس وقت سن 1930 یا 35 کے درمیان کا وقفہ ہے، انڈین نیشنل کانگریس نے اس زمانے میں انگریزوں کے خلاف سوراج کی تحریک چھیڑی۔ اس سوراج کی تحریک میں انگریزوں کو یہ کہا گیا کہ پوری طرح بھارت کو چھوڑ دو، پوری طرح ہمارے ملک کو چھوڑ کر چلے جاؤ، یہاں کا سارا نظام ہندوستانیوں کے ہاتھ میں دے دو، ہم یہاں کا نظام چلائیں گے۔ یہ سوراجی تحریک چلائی گئی اور یہ تحریک بڑی کامیاب رہی۔ اس کامیابی کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس زمانے میں جو وائسرائے ہند ہوتا تھا، یعنی انگریزوں کی طرف سے برطانیہ سے ملکہ وکٹوریہ کے جو نائب ہو کر ہندوستان میں حکومت کیا کرتا تھا، اس وائسرائے نے یہاں کی بڑی سیاسی پارٹیوں کو، خاص طور سے نیشنل کانگریس پارٹی کو اپنے ساتھ میں لیا اور لے کر ایک میٹنگ کی، اور اس میٹنگ کے بعد ایک مجلس بنائی گئی جس نے ملکی قانون وضع کیا۔ اس کو انڈین نیشنل کانگریس کا بنایا ہوا قانون کہا جاتا ہے۔ آج بھی RSS جو ہمارے جمہوری نظام کے لیے بڑا خطرہ ہے، وہ بات بے بات
یہی کہتی ہے کہ ہم اس قانون کو نہیں مانتے جو کانگریس کا بنایا ہوا ہے، ہم اپنا لایا ہوا قانون مانیں گے۔ یہ اشارہ اسی طرف ہوتا ہے 1935 کی جو تحریک تھی، سوراجی تحریک، اس تحریک میں انڈین نیشنل کانگریس کی وجہ سے انگریزوں نے ایک قانون بنا کر ہندوستان پہ نافذ کیا تھا۔ اس قانون کو انگریزوں نے 26 جنوری 1935 کو نافذ کیا تھا۔ پھر جب اس کے بعد انہوں نے الیکشن بھی کروائے، متعدد ریاستوں میں الیکشن بھی ہوئے، متعدد ریاستوں میں ہندوستانیوں نے الیکشن میں جیت بھی درج کرائی، بہت سی پارٹیوں نے اپنی حکومت بھی چلائی، کانگریس پارٹی نے بھی حکومت چلائی کئی ریاستوں میں۔ انگریزوں کا دور تھا، لیکن ان لوگوں نے جب قوانین بنا کر دے دیے تو یہاں کی پارٹیوں نے بھی اپنی حکومتیں کچھ دنوں تک چلائیں، ان کے زیر سایہ رہ کے۔ لیکن جب 1947 میں ملک آزاد ہوا تو آزادی کے بعد یہاں کی جو پہلی حکومت بنی تو پارلیمنٹ میں یہ ایکٹ پاس کیا گیا، یہ سرکولر لایا گیا کہ کیوں نہ ہم اپنے ملک کا ایک نیا قانون بنائیں تاکہ آزاد ہندوستان کا قانون کے سلسلے میں کسی سے ہم محتاج نہ رہیں۔ یہ نہ ہو کہ فلاں قانون انگریزوں کا دیا ہوا ہے تو ہم اسی پر چلتے رہیں، ہم اپنے لیے خود ایک قانون بنائیں۔ تو ایک کمیٹی بنائی گئی جس کا سربراہ بی آر امبیڈکر کو بنایا گیا، ڈاکٹر امبیڈکر کو، اور اس کمیٹی نے تقریباً 2 سال 11 مہینے اس قانون کی کتاب پر، قانون کی دستاویز پر کام کیا، اور پھر مسودہ قانون کا بنا کر 9 نومبر یا 26 نومبر 1949 کو انہوں نے پارلیمنٹ کے حوالے کیا۔ پارلیمنٹ نے اس پر بحث کی اور بحث کرنے کے بعد اس قانون کو جو ہے قبول کر لیا۔ جب قبول کر لیا تو پارلیمنٹ میں اس پر بحث کی گئی کہ یہ قانون کب سے نافذ کیا جائے۔ تو نافذ کرنے کو لے کر انڈین نیشنل کانگریس نے کہا کہ ہماری تحریک پر انگریزوں نے 26 جنوری 1935 کو جو قانون نافذ کیا تھا ہم اسے ہٹا کر ٹھیک 26 جنوری 1950 کو یہ نیا قانون نافذ کریں۔ اس طرح وہ قانون جو 26 نومبر کو پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا تھا وہ 26 جنوری کو جا کر، بلکہ 26 سے پہلے 22 یا 24 جنوری کو اجلاس منعقد ہوا پارلیمنٹ کا۔ اس اجلاس میں فائنل کیا گیا کہ 2 دن کے بعد 26 جنوری سے یہ قانون نافذ العمل ہو جائے۔ اس طرح 26 جنوری کو یوم جمہوریہ کے طور پہ منایا گیا۔ اب اسی کو لے کر ہمارے اکابرین، ہمارے کچھ علماء کی تحقیقات میں کچھ اختلاف سامنے آیا۔ وہ اختلاف یہ آیا کہ یوم جمہوریہ منانا شرعی اعتبار سے درست ہے یا نہیں۔ شرعاً اس میں کوئی ہماری گرفت تو نہیں ہوگی، ہم بہرحال مسلمان ہیں، ہمیں دونوں میں توازن بھی قائم رکھنا ہے۔ ہمارا مذہب کہیں ہمارے ملکی مفادات میں اگر مذہب کا معاملہ پیچیدہ ہوگا ہم ملکی مفادات کو چھوڑ دیں گے، اپنے مذہب کو ترجیح دیں گے، ہے نا۔ بے شک ہماری جان، ہمارا سب کچھ، ہماری عزت، ہمارا نام، ہماری قومیت، یہ سب کچھ اگر قائم ہے ہمارے مذہب اسلام سے قائم ہے۔ اگر ہم اس سے سمجھوتا کرتے ہیں تو پھر نہ ہم قوم مسلم کہلانے کے لائق ہیں، نہ ہم فرد مسلم کہلانے کے لائق ہیں۔ ہمیں اپنے مذہب کے قوانین سے کوئی سمجھوتا نہیں۔ اسی لیے ہمارے اکابرین میں اختلاف ہوا۔ بعض اکابرین نے یہ لکھا اپنی تحریرات میں، فرمایا کہ دراصل جمہوری ملک میں، خاص طور سے ہمارے ملک ہندوستان میں جمہوری قانون جو بنایا گیا اس کی جو شکیں ہے، اس کی جو تمہید ہے، اس تمہید میں یہی کہا گیا ہے کہ یہ ملک ہندوستان جمہوری ہے جو کسی مذہب کی وکالت نہیں کرتا، ہر مذہب والے کو اس کے مذہب کے قوانین کے مطابق جینے اور اس مذہب کی رسم و رواج پر عمل کرنے کی آزادی دیتا ہے۔ یہ قانون میں لکھا گیا۔ اسی شک کو لے کر اعتراض ہے۔ دراصل یہ شک ایسی ہے، اگر اس پر ہم جشن منائیں تو دراصل ہم صلح کلیت کے حامل ہوں گے، اس لیے کہ اس قانون کی اس شک میں کہا گیا ہے کہ سب کو اپنے اپنے طریقے پر جینے کا حق حاصل ہے، جبکہ مسلمان کی شان یہ ہے کنتم خیر امۃ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بھلائیوں کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، سب صحیح۔ یہ اسلام کا نظریہ نہیں ہے۔ اسلام جسے صحیح کہے گا وہ صحیح ہے اور جسے غلط کہے گا وہ غلط ہے۔ تو قانون کی یہ شک بیان کرتی ہے کہ سب صحیح ہیں، لہٰذا اگر ہم نے اس بات پر جشن منایا کہ یہ قانون 26 جنوری کو آ گیا، چلو اس پر ہم خوشی منا لیں، تب تو ہم نے گویا کہ ہر ایک کے صحیح ہونے پر خوشی منائی۔ اس لحاظ سے ہمارے بعض اکابرین نے اس دن کو منانے سے ممانعت فرمائی، لیکن ایک دوسرا پہلو بھی ہے جس کی بنیاد پر ہم اور آپ یہاں مسجد میں بیٹھ کر یہ یوم جمہوریہ منا رہے ہیں الحمدللہ۔ وہ پہلو یہ ہے کہ چاہے جو ہو، چاہے ملکی قانون سب کو برابر سمجھے، کسی کو برابر نہ سمجھے، لیکن اس ملکی قانون نے مسلمانوں کو اسلامی شعار کے ساتھ تحفظ بھی دیا اور مسلمانوں اور اسلام کو اس ملک میں بقا بھی دی، اس ملک میں جینے کا اختیار دیا۔ آج ہم
اپنے شعار کے ساتھ اپنی مسجدیں بناتے ہیں، مدرسے بناتے ہیں، اپنے لباس پہنتے ہیں، اپنے نبی کے نام پر جلوس نکالتے ہیں، مائک پر اذانیں پڑھتے ہیں، اپنے جلسے کرتے ہیں، یہ شعار اسلامی کے ساتھ ہمیں جینے کا حق اس قانون نے دیا، اس لحاظ سے ہم خوشی منا سکتے ہیں۔